ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف میں روایت ہے، لا صلاۃ، اس بندے کی کوئی نماز نہیں جو اپنی نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ تو لا صلاۃ سے مراد ہر قسم کی نماز ہے، چاہے باجماعت ہو، چاہے فرائض ہوں، سنتیں ہوں، نوافل ہوں، عیدین کی نماز ہو، جمعے کی نماز ہو، جس نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جائے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑھنے والے کی نماز کو اللہ قبول نہیں فرماتے۔ تو جب اتنی فضیلت اور عظمت والی صورت ہے تو ضروری بات یہ ہے کہ ہمیں اس کا مفہوم کا ہمیں علم ہونا چاہیے۔ تو آج انشاءاللہ ہم اسی پہ بات کریں گے۔ ہم ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اگر ہمیں اس کا ترجمہ پتہ ہو، پھر ترجمے کے ساتھ ساتھ اس کے مفہوم کا بھی ہمیں علم ہو، تو پھر پڑھنے کا کچھ اور ہی مزہ ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ رب کہتے ہیں پالنے والے کو۔ ابتدا میں ہم نے کہا کہ اللہ کی تعریفیں ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ہمیں بھی رزق، ہوا، غذا، پانی دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور عالم میں جتنے بھی عالم ہیں، عالم دنیا ہے، عالم سما ہے، عالم سمندر ہے، عالم جنات ہے، تمام عالمین کو پالنے والا کون ہے؟ اللہ۔ آگے الرحمن الرحیم، بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا۔ وہ رب کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ بڑا ہی مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک ماں اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی ہے، بچے کو تکلیف ہو تو ماں کہتی ہے یہ مجھے تکلیف ہو، میرے بچے کو تکلیف نہ ہو۔ تو وہ ذات 70 ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندے سے پیار کر محبت کرتا ہے۔ مالک یوم الدین، آپ نے یاد کرنا ہے، اس کے بعد میں نے سننا ہے۔ مالک یوم الدین، مالک ہے قیامت کے دن کا، روز جزا کا۔ مالک تو اللہ ویسے ہی ہے، للہ ملک السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کا مالک اور بادشاہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے روز جزا کے بارے میں کیوں کہا؟ اس لیے کہ آج دنیا میں بادشاہیاں ہیں اور قیامت کے دن کوئی بادشاہی نہیں ہوگی، صرف اللہ کی بادشاہی ہوگی۔ اور اللہ پوچھے گا لمن الملک اليوم، بتاؤ کہ آج بادشاہی کس کی ہے؟ اور یہ وہ دن ہوگا جب انسانوں کے اعمال کی ان کو جزا دی جائے گی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس دن کا مالک میں ہوں، تمہیں جزا سزا دینے والا میں ہوں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین،
جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں یہ ترجمہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تیرے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں جو عبادت کے لائق ہو، عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، اور مدد کرنے والی بھی اللہ ہی کی ذات ہے۔ اب جب ہم توحید بیان کرتے ہیں تو ہمارے بعض بھائی کہتے ہیں کہ آپ وزیر اعلیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انصاف دو، اللہ سے انصاف مانگو، آپ تو کہتے ہیں سب کچھ اللہ ہی کرنے والا ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اللہ فرماتے ہیں نیکی اور خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو۔ تو یہ جو ظاہری اسباب ہیں، ما تحت الاسباب، ما تحت الاسباب کے کیا مطلب ہے کہ جو انسان کے اختیار میں ہے اس سے انسان کی مدد لی جا سکتی ہے، اور ما فوق الاسباب جو انسانوں کے اختیار میں نہیں ہے۔ مثلا کوئی بندہ کہے کسی عالم کو، پیر کو، فقیر کو کہ مجھے اولاد دے دے، اب اولاد دینے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ بولو، کوئی کہہ دے می برسا دے آسمان سے، اب می برسانے کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ یہ ما فوق الاسباب۔ تو جو ما فوق الاسباب ہے، اگر اللہ کے علاوہ اسی مخلوق سے مانگا جائے تو وہ اللہ کے ساتھ شرک ہوتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ جب آپ نے پڑھنی ہے نا آج کے بعد یہ ترجمہ آپ کے ذہن میں ہو، اور خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، بندہ کتنی پیاری دعا کرتا ہے اللہ سے، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، وہ راستہ جو ہمیں جنت کی طرف لے جائے، وہ راستہ جس راستے کی وجہ سے تو راضی ہو جائے۔ آگے صراط الذین انعمت علیہم، کن کا راستہ؟ اللہ جن پر تو نے انعام کیا، ان کے راستے پہ چلا دے جن پہ تیرا انعام ہوا۔ اب کائنات میں 4 طبقے ہیں جن پہ اللہ کا انعام ہوا۔ کتنے طبقے ہیں؟ 4 طبقے ہیں۔ مالدار اس میں شامل نہیں ہے، جگیروں کے مالک شامل نہیں ہے، وزیر اور بڑے بڑے حکمران اس میں شامل نہیں ہے۔ یہ 4 طبقے ہیں۔ ان میں پہلا طبقہ ہے مع النبیین و صدیقین و شہداء و صالحین، پہلا طبقہ انبیاء علیہ السلام کا، اور دوسرا طبقہ صدیقین کا، اور تیسرا طبقہ شہداء اسلام کا، اور چوتھا طبقہ اولیاء کرام کا۔ یہ 4 طبقے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا۔ تو ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس راستے پہ چلانا جن لوگوں پہ تیرا انعام ہوا، ہمیں بھی ان میں شامل کر دینا۔ جب ان کی راہ پہ ہمیں چلانا۔ اب آپ اسٹڈی کر لیں کہ انبیاء علیہ السلام کی راہ کون سی تھی۔ وہ اللہ کی توحید کو ماننے والے، وہ اللہ کے احکامات کے تابع، اور انہوں نے کبھی زندگی میں کسی سے دھوکہ فریب نہیں کیا۔ اسی طرح صدیق کی، ابو بکر صدیق کی سیرت کا مطالعہ کر لیں۔ پھر جو شہداء اسلام ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اولیاء کرام ہیں، ان کی زندگیوں کو پڑھیں، ان کے منہج کو پڑھیں، اور اس منہج پہ اپنی زندگی کو بسر کرنا شروع کریں۔ آگے غیر المغضوب علیہم
اللہ ان کا راستہ نہ دکھانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کا راستہ دکھانا جو گمراہ ہوئے۔ میں نے مختلف تفسیروں میں پڑھا ہے، آخری بات کو سن لے غور سے، کہ اللہ کی زمین پہ کون لوگ ہیں جن پہ اللہ کا غضب نازل ہوا۔ قرآن پاک کی بعض آیات نے اس کو واضح کر دیا ہے۔ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، ناراضگی نازل ہوئی، وہ اللہ کے زمین پہ یہودی۔ کون لوگ ہیں؟ یہودی۔ یہودیوں پہ اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا، کیونکہ انہوں نے نبیوں کو قتل بھی کیا۔ اور آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں جو مشرق وسطیٰ میں جنگ ہے، ایران اور امریکہ کی صلح ہو رہی تھی، اور اس جنگ کو بھڑکانے میں سب سے زیادہ کردار یہودیوں کا ہے۔ اور جتنا ظلم آج وہ فلسطینیوں مسلمانوں پہ کر رہے ہیں، کائنات میں کوئی قوم بھی ایسا ظلم نہیں کر رہی۔ ان کا پانی بند ہے، میڈیسن بند ہے، اور ان کی آبادیوں کو کھنڈر بنا دیا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ یہ سوچیں کہ لے جو ہم کہتے ہیں یہ بھی یہودیوں کی، کوکو کولا ان کا، فیس بک واٹس ایپ ساری ان کی ایجادات، لیکن قرآن ان کو کہہ رہا ہے کہ ان پہ اللہ کا غضب نازل ہوا۔ یہ دنیا کی انہوں نے ترقی کی، اور دنیا کی ترقی کرنا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ لوگ راہ راست پہ ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو حکم دیا تھا کہ مسلمان وَإِذُ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو حکم دیا تھا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے بڑھنا ہے۔ اگر مسلمان یہ کام نہیں کر رہے تو یہ قصور مسلمانوں کا ہے۔ تو میرے قابل احترام بھائیوں، اس کائنات میں جن پہ اللہ کا غضب نازل ہوا وہ کون لوگ ہیں؟ یہودی، ولا الضالین۔ اور مختلف احادیث میں ظالین سے مراد عیسائی اور نصارہ ہے۔ عیسائی اور نصارہ جو گمراہ ہوئے، اور یہ گمراہ کس طرح ہوئے؟ انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا تعالیٰ کے بیٹے، تو یہ ان کا عقیدہ گمراہی والا عقیدہ ہے۔ لہذا ظالین سے مراد عیسائی، صلیبی، اما غصوب علیہم سے مراد یہودی۔ ہم ہر نماز میں اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ نہ ان کا راہ دکھانا جن پہ تیرا غضب نازل ہوا، نہ اللہ ان کے رستے پہ چل